جواد ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اسٹیشنری کی دکان سے کچھ خریدنے جاتی، یہ موجود ہوتا اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ جواد کے والد فوت ہو گئے، پڑھائی چھوڑ کر گھر کی ذمہ داریوں میں لگ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے اسٹیشنری کی دکان پر اکثر آیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر بیٹھنے والے لڑکے سے دوستی تھی۔ جواد بہت خوبصورت تھا، تبھی اس کی تیکھی نگاہیں میرے من کو بھائیں اور صورت دل میں سما گئی۔ سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ کسی سے نہیں۔ میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی، میرے لیے ابو کے ایک کزن کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ اب میری تعلیم ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ لڑکی کو زیادہ پڑھانے سے شادی کی عمر نکل جاتی ہے، پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ والدین کی نظر میں یہ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ ذیشان پڑھا لکھا اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، بہت اچھی تنخواہ لے رہا تھا، خوشحال گھرانے کا نور نظر اور اپنے خاندان سے تھا۔ اس میں کوئی برائی نہ تھی، کچھ کمی تھی تو یہ کہ معمولی شکل و صورت تھی، وہ حسین لوگوں میں شمار نہ ہوتا تھا۔ ذیشان نے مجھے شادی کی تقریب میں دیکھا تو اپنی والدہ سے کہا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ان کی والدہ ہمارے گھر میرا ہاتھ مانگنے آئیں۔ والدین نے ان سے ہاں کہہ دی، لیکن میں نے ذیشان کو دیکھا، اتنا کالا اور بد شکل لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ کہہ دیا اگر میری شادی اس سے ہوئی تو زہر کھا لوں گی۔ اب گھر میں مسئلہ ہو گیا، کیونکہ والدین ہاں کر چکے تھے اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ والدہ سمجھا رہی تھیں کہ کچھ سانولا ضرور ہے، نین نقش اچھے ہیں، صرف شکل ہی تو نہ دیکھو، خوبیاں بھی تو دیکھو، ایسی خوبیاں کسی دوسرے میں نہ ملیں گی۔ بہت شریف لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، ان کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ والدہ کی باتوں کو میں نے اہمیت نہ دی۔ میرے بہت زیادہ رونے دھونے پر ابو نے ذیشان کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، گریجویشن کے بعد بیٹی کے رشتے کا سوچیں گے۔ اس طرح کے انکار پر ذیشان اور اس کے گھر والے بہت افسردہ تھے۔ وہ مجھے دل سے پسند کرتا تھا، مجھے اس کی اداسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اس کالے انسان سے جان چھوٹ گئی۔ میں پوری طرح جواد کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ میں بھی بہانے بہانے کالج آتے جاتے کبھی پینسل کبھی کاپی خریدنے دکان پر چلی جاتی تھی۔ میں اس وقت دکان پر جاتی جب جواد وہاں بیٹھا نظر آتا، ورنہ گھر کی راہ لیتی۔ جواد نے بھی میری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ وہ بھی صبح دوپہر میرے آنے جانے کے وقت دکان پر بیٹھتا۔ اسکول سے کالج میں آ گئی تھی، لیکن کبھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جواد میرے پیچھے آ رہا تھا۔ جواد کو پیچھے آتے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ نزدیک آیا تو سرگوشی میں بولا، آج کالج نہ جاؤ، پارک چلتے ہیں۔ جواد کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی، پھر سوچا 2 گھڑی پارک میں جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے، اتنا خوبصورت ہے، ایسا خوبرو چاہنے والا خوش قسمت لڑکی کو ہی ملتا ہے۔ ہم جا کر پارک میں بیٹھ گئے۔ میں اب برقع لیتی تھی۔ اس نے نقاب ہٹانے کو کہا، چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی، پھر کہا کہ تم تو چاند سے بڑھ کر حسین ہو، اچھا ہے نقاب کرتی ہو، ورنہ جانے کتنے لوفر تمہارے پیچھے لگ جاتے۔ اس تعریف میں پھولی نہ سمائی، وہ بھی تو کم حسین نہ تھا۔ اس روز پارک سے لوٹ کر گھر آ گئی اور اپنے گھر جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اماں سے جلدی چھٹی ہو جانے کا بہانہ کیا تھا۔ وہ میرے دل کو اس قدر بھایا تھا کہ اب تو بس اس کے سپنے دیکھا کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ جواد کے بنا میری زندگی ادھوری ہے، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میرا پڑھائی میں دل نہ لگتا، ہر وقت اس کے ملنے کا انتظار کرتی رہتی۔ کچھ دن تو ہم ایسے ہی پارک میں ملتے رہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا جواد ویسا نہیں ہے جیسا میں سوچتی تھی۔ جب میں نے اس کی کچھ باتیں رد کیں تو اچانک اس نے دکان پر آنا کم کر دیا۔ اب اس نے اتنی دوری بڑھا دی کہ میں پریشان رہنے لگی۔ وجہ پوچھتی تو کہتا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں، کسی نے ہم دونوں کو پارک میں ملتے دیکھ لیا تو تمہاری رسوائی ہوگی۔ کبھی کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھائی مکمل کر لو اور چھٹی نہ کیا کرو، میں بھی جاب کرتا ہوں، کچھ کماؤں گا تبھی تو تم سے شادی کر سکوں گا۔ پارک میں اب نہ ملیں گے، کسی دوسری محفوظ جگہ خوشی سے چلو گی تو لے جاؤں گا۔ دوری سے بے قراری بڑھتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔
میں بار بار اسے فون کرنے لگی اور وہ کہتا صبر کرو، آخر کو ملنا ہے، ملیں گے کسی نہ کسی دن۔ ایک دن اس کی یاد میں اداس بیٹھی تھی کہ فون آ گیا۔ جواد نے کہا ابھی ملو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو بے قرار تھی، فوراً امی سے سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل پڑی۔ جواد میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گاڑی لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ تک وہ چپ رہا اور میں اس انتظار میں چپ تھی کہ وہ بولے تو میں بھی بات کروں۔ پھر ایک مکان کے سامنے اس نے کار روک لی، بولا اترو، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مکان خالی تھا، وہاں کوئی ذی نفس نہیں تھا، مگر کم عقل میں تھی کہ اس پر بھروسہ کر کے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا اور میں اس کی مسحور کن گفتگو سنتی رہی۔ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آیا اور انہیں میز پر رکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بہت قریب ہونے لگا، تبھی مجھے ہوش آیا اور میں نے اسے تنبیہ کی کہ دیکھو جواد، تم جیسے مجھے لائے ہو ویسے ہی باہر پہنچا دو۔ میں تمہاری ضرور ہونا چاہتی ہوں، مگر ایسے نہیں، تمہیں بارات لانی ہوگی، مجھے دلہن بنا کر گھر لے جانا ہوگا، تبھی میں تمہاری بنوں گی۔ میرا لہجہ سخت اور موڈ خراب دیکھ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا، پاس سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر کہا اچھا چلو اٹھو، میں ابھی تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کو گھر جانے کا رستہ نہ ملے اور پھر دیر ہو جائے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب میں اٹھ کر جانے لگی، اندھیروں میں جا گری تھی۔ جواد کے آگے میں بے بس ہو گئی تھی۔ جواد کی خوبصورتی نے مجھے لوٹ لیا تھا۔ گھر آ کر آئینہ دیکھا تو صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ زرد تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا ہے تم کو؟ میں نے کہا کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ دیکھا تھا تو ایسی حالت ہو گئی، کسی کی لاش کچلی گئی تھی جس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی ہے۔ میں نے انٹر کے پرچے بہت مشکل سے دیے، اس کے بعد گھر سے قدم نکالنا بھی چھوڑ دیا۔ جواد نے آخری بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اب تم مجھ کو بھول جاؤ، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور جہاں ماں باپ کہیں شادی کر لینا۔ میں خوش قسمت تھی، میرے پیپر ہونے کے بعد ایک بار پھر ذیشان کے والدین آئے تھے، منت سماجت کر کے رشتے کے طلبگار تھے۔ ذیشان کی اپنے لیے محبت دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ امی نے کہا بہن لڑکی نہیں مان رہی، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ تبھی امی کو بلا کر میں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے۔ میں مان گئی ہوں امی، آپ ان سے انکار نہ کریں۔ ماں میرے اقرار سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹی میری دعا ہے، خدا تیرے نصیب اچھے کرے، تو نے ہمارا مان رکھ لیا ہے، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ ماں کی دعا قبول ہوئی۔ ذیشان اور ان کے گھر والوں نے مجھے بہت پیار دیا کہ میں ماضی کی تلخ یادوں کو بھول گئی۔ ذیشان خوبصورت نہیں مگر خوبصیرت ہے، وہ خوبصورت دل کے مالک ہیں، انہوں نے خود بھی عزت کی اور سب گھر والوں کو بھی میری عزت کروائی۔ آج دعا کرتی ہوں خدا ان جیسا جیون ساتھی سب کو دے، وہ مجھے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ حسین لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے حسن پر ناز تھا آج ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ان یادوں سے دل کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔